آزادی یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ قربانیوں کی داستان ہے، شہیدوں کے خون کی مہک ہے اور ایک خواب کی تعبیر ہے جو کروڑوں دلوں نے دیکھا تھا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، معزز اساتذہ کرام، واجب الاحترام حاضرین اور پیارے بھائیوں، 15 اگست یہ تاریخ بر صغیر کی تاریخ میں ایک سنہری باب کی مانند ہے۔ یہ وہ دن ہے جب غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، جب ظلم اور جبر کے اندھیروں سے نکل کر ایک نئی صبح نے جنم لیا۔ یہ دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ لاکھوں شہداء کی قربانیوں، مجاہدین کی جد و جہد اور عوام کے حوصلے کی یاد ہے۔ بر صغیر تقریباً 2 صدیوں تک برطانوی سامراج کے زیر تسلط رہا۔ 1757 کی جنگ پلاسی سے لے کر 1947 تک انگریزوں نے اپنی سیاسی، معاشی اور فوجی نظام کے ذریعے اس خطے پر حکومت کی۔ اس دوران عوام نے ظلم، استحصال اور بنیادی حقوق کی پامالی دیکھی۔ زمیندارانہ نظام سے لے کر ٹیکسوں کی زیادتی تک ہر جگہ غلامی کی زنجیریں عوام کے گلے میں ڈال دی گئی تھیں، لیکن قوم کے اندر آزادی کی تڑپ کبھی ختم نہ ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی اس تڑپ کا پہلا بڑا مظہر تھی، جس میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگرچہ یہ تحریک ناکام ہوئی، مگر اس نے آزادی کے بیج ہمیشہ کے لیے بو دیے۔ آزادی کا یہ سفر لمبا اور کٹھن تھا۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل، مہاتما گاندھی کی عدم تشدد کی تحریک، سائمن کمیشن کے خلاف احتجاج، سول نافرمانی کی تحریک، بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیوں کی قربانیاں، مولانا ابوالکلام آزاد، خان عبدالغفار خان اور دیگر رہنماؤں کا کردار، یہ سب واقعات ایک ایک کر کے آزادی کی منزل کے قریب لے جاتے رہے۔ آخرکار طویل جد و جہد، لاتعداد قید و بند اور شہادتوں کے بعد برطانیہ نے 15 اگست 1947 کو ہندوستان کو آزاد کر دیا۔ یہ دن تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اسی دن پنڈت جواہر لال نہرو نے دہلی کے لال قلعے سے آزادی کا اعلان کیا۔ ان کا مشہور خطاب ٹرسٹ ود ڈیسٹنی آج بھی آزادی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ 15 اگست کی اہمیت کئی پہلو رکھتی ہے۔ نمبر 1، آزادی کی علامت، غلامی سے نجات اور خود مختاری کا دن۔ نمبر 2، قربانیوں کی یاد، وہ شہید جنہوں نے اپنی جانیں دی تاکہ آنے والی نسلیں آزاد سانس لے سکیں۔ نمبر 3، قومی اتحاد، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب نے مل کر آزادی کی جد و جہد کی۔ نمبر 4، ترقی کی شروعات، آزاد ہندوستان نے جمہوریت، آئین اور مساوات کا سفر شروع کیا۔ آزادی صرف حاصل کر لینا کافی نہیں، اسے برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ آج ہمیں فرقہ واریت، بدعنوانی اور غربت کے خلاف بھی اسی جذبے سے لڑنا ہے، جیسے ہمارے بزرگوں نے غلامی کے خلاف لڑی تھی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو مزید مضبوط، خوشحال اور انصاف پسند بنائیں۔ 15 اگست ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قربانی کے بغیر کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ دن ہمیں ہمارے ہیروز کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے اپنے خون سے آزادی کے اس پھول کو سینچا۔ آئیں عہد کریں کہ ہم اس آزادی کی حفاظت کریں گے، اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر، روشن اور انصاف پر مبنی ملک چھوڑ کر جائیں گے۔ انقلاب زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔